ہے، وہیں پر اس مہینہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ جیسی خوشی کا تہوار دیا ہے، اور پھر عید الاضحیٰ کے ساتھ اللہ نے مسلمانوں کو قربانی کا شرف بخشا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو ادا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے لگتے جگر کے گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، رب العالمین کو اتنا پسند آیا، اللہ نے آسمانوں سے آواز دے دی، اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک المحسنین، اے ابراہیم تو نے تو خواب کو بھی سچ کر دیا، ابراہیم ہم اس طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے قربانی کو ابراہیم کی سنت بنا دیا۔ آج 1.5 ارب مسلمان دنیا بھر میں پھیلے ہوئے، کروڑوں انسان اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے مطلع کے مطابق نبی کی سنت کی طریقے پر جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، قربانی کو، جانور کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ حضرات، یہ بڑی ہی سعادت کی گھڑیاں، بڑے ہی سعادت کے یہ مقامات، اور پھر اس میں سب سے اہم دن، آپ نے میرے بھائی مولانا حافظ اسلم ظہیر صاحب سے یہ متعدد مرتبہ سنا ہوگا کہ جو 10 ذی الحج کا دن ہے، جس دن مسلمان پوری دنیا میں قربانی کرتے ہیں، اس دن اللہ کو جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے، قربانی پیش کرنا ہے۔ اس دن کا قربانی کا کیا ہوا عمل، اللہ کی راہ میں بہایا ہوا خون، کوئی اور عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ابھی وہی ایام ذی الحج کے گزر رہے، اور ان دنوں میں امت مسلمہ کو ایک بڑی قربانی درپیش ہوئی، ایک بڑا سانحہ امت کو اس ذی الحج کے دنوں میں مقرر ہوا، نصیب ہوا، جس کے لیے حضرات آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے، روح تھر تھرا جاتی ہے جب اس قربانی کا تصور کیا جاتا ہے۔ میری مراد نبی کے دوہرے داماد خلیفہ راشد الثالث سیدنا عثمان ابن عفان المعروف عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کا سانحہ ہوتا ہے، اور وہ اتنا دلخراش سانحہ ہے کہ میں دین کا طالب علم ہونے کے ناطے میں نے جتنا دین کو پڑھا، میں نے جتنا تاریخ کو پڑھا، میں نے تاریخ انسانیت میں اس سے بڑا سانحہ نہیں پڑھا، اس سے زیادہ دکھ، اس سے زیادہ درد، اس سے زیادہ تکلیف، اس سے زیادہ رنج، اس سے زیادہ ازمیش، اس سے بڑی مصیبت اللہ اکبر کبیرہ کسی انسان پہ نہیں آئی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آئی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ الجمعہ کے شروع میں جو آیات مبارکہ پڑھی وہ سورۃ الفتح کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، انا ارسلناک شاہدا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، ومبشرا خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا، ونذیرا اللہ سے ڈرانے والا، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اپنے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول اللہ پر ایمان لاؤ، وتعزروہ، اور تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام، مرتبہ اس کو بجا لاؤ اور آپ کی مدد کرو، وتوقروہ، اور آپ کا احترام، آپ کا ادب اس کو سیکھو، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے ادب کا، احترام کا، مقام کا، محبت کا، عقیدت کا، چاہت کا، اتباع کا، اطاعت کا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو۔
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم اپنے اللہ کی صبح اور شام تسبیح بیان کرو۔ ان الذین یبایعون اللہ ان الذین یبایعونک، وہ لوگ خوش نصیب افراد اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، انما یبایعون اللہ، انہوں نے یقیناً اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کے ہاتھ کے اوپر آپ کے جانثار صحابہ کا ہاتھ، نیچے سرور کائنات کا ہاتھ، درمیان میں صحابہ کرام کا ہاتھ۔ اللہ فرماتے ہیں ان سب کے اوپر میں اللہ رب العالمین کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب ہاتھوں کے اوپر اللہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ۔ فَمَن نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنقُصُ عَلَى نَفْسِهِ، جو اس بیعت کو توڑے گا وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرے گا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، اور جس نے اس وعدے کو پورا کر دیا جو اللہ سے ان کا وعدہ ہے، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ان کو اجر عظیم سے سرفراز فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی عظیم الشان آیات جن کا سادہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ گھر جا کے قرآن مجید کو کھولیے، 27ویں 26ویں پارے میں جا کے سورۃ الفتح کو نکالیے، پہلے رکوع کو پڑھیے، اپنے ایمانوں کو تازہ کیجئے۔ اللہ نے جہاں ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، رسالت، نبوت، اس کا تذکرہ کیا ہے، وہاں کے آپ کے جانثار، آپ کے صحابہ، آپ پر ایمان لانے والے، ان کا ذکر خیر بھی کیا، ان کے لیے جنتوں کا عظیم اجر کا وعدہ بھی کیا۔ حضرات، جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے، موضوع بہت طویل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جنہیں سیدنا عثمان ابن عفان کہا جاتا ہے، ان کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے اپنی صحیح البخاری کے اندر باقاعدہ باب باندھا ہے، باب مناقب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مرتبت، منقبت، شان، فضیلت، اس میں کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن يَحْفَرُ الْبِحْرُ الرُّمَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَرَهَا عثمان وَقَالَ مَنْ جَحَّدَ الْجَيْشُ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَحَّدَهُ عثمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے جو بیڑے روما کا پانی خرید کرتے تھے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آپ اعلان فرما رہے، آپ کا درس باز و ارشاد ہو رہا، مسجد نبوی سے آپ کا ایک صحابی چپ کیسے اٹھتا ہے، مدینہ کے بیڑے روما پہ جاتا ہے، اس کا مالک یہودی تھا، اس کے جان کے ساتھ کنویں کے خریداری پہ بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ پورا کنواں تو میں تجھے نہیں دوں گا کیونکہ میرا روزگار، میرا تجارت کی ہے۔ کہا آدھا کنواں بیچتا ہوں۔ کہا آدھا بیچ دے، کیسے بیچے گا؟ کیا ایک دن جو تیرا اور میرا ہوگا اس میں ہمارے مسلمانوں کو بھی پانی بھرنے کی اجازت ہوگی اور تیرے لوگوں کو بھی، کیونکہ وہ پانی بیچتا تھا۔ اس نے کہا نہیں، کوئی اور صورت ہے۔ عثمان بن عفان کہنے لگے پھر ایسے کر لو، ایک دن میرا ہوگا ایک دن تیرا ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس بات پہ سودا ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں، 12,000 درہم پر 12,000 درہم پر بیرے روما آدھا پانی اس کا خرید لیا جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے
یہ اعلان بھی کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہودی کا کنواں خرید کے ایک دن کا پانی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، اور مسلمانوں کو یہ اجازت ہے وہ ایک دن جو میرا باری ہوگی اس دن وہ 2 دن کا پانی بھر لیں، اس دن کا پانی بھی بھر لیں، اگلے دن کا بھی اسٹاک کر لیں، تاکہ مدینہ میں پانی پینے کی قلت واقع نہ ہو۔ وہ اپنے لیے بھی پانی بھر لیں، جانوروں کے لیے بھی پانی بھر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب مسلمانوں نے پانی بھرنا شروع کیا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے غیر مسلم جو یہاں آباد تھے وہ یہودی تھے، ان کو بھی پانی فری کہہ دیا، میری باری کے دن تمہیں بھی اجازت ہے پانی بھرو۔ اب وہ جو یہودی تھا اس سے اب قیمتاً پانی کون خریدے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا کنواں، اس کا جو پانی وہاں سے لوگ خریدتے تھے، اس کی باری کے دن کوئی آتا ہی نہیں تھا، یہودی بھی نہیں آتا تھا، اور وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے دن پانی بھر لیتے تھے، اسٹاک بھی کر لیتے تھے۔ اب اس یہودی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا، جناب عثمان یار میری باری تو کوئی لیتا ہی نہیں، تو میرا کاروبار ہی اجاڑ دیا ہے، تو باقی بھی خرید لے۔ انہوں نے باقی کنواں بھی 6000 درہم میں سودا طے ہوا، پورے کا پورا کنواں بے روما جس کا پانی میٹھا تھا، لذیذ تھا، خرید کے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اتنا بڑا سخی، اتنا بڑا تاجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ پھر ایک موقع آیا، جیش عشرہ، غزوہ تبوک، گرمی کا موسم، گرمی کڑاکے کی، جس طرح آج ہمارے یہاں گرمی پڑ رہی نا، بڑے چوبن پہ گرمی، ایسی گرمی ہم نے پہلے لاہور میں نہیں دیکھی تھی کہ ٹمپریچر جو ہے وہ 47 پہ 45 پہ۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ حج کے دنوں میں وہاں پر 55 ڈگری پر ٹمپریچر چلا گیا۔ اسی طرح جب غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی، گرمی عروج پر، منافقین نے بہانہ بنا دیا۔ سورۃ التوبہ میں اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، کہنے لگے گرمی بہت شدید ہے۔ اللہ نے کہا ان سے کہہ دیجئے قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یعلمون، اور جس گرمی کو تم بڑی گرمی سمجھ رہے ہو، اس گرمی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں جہاد کے لیے نکل پڑو، اللہ تمہیں اس سے زیادہ بڑی گرمی جو جہنم کی ہے اس سے محفوظ کر دے گا۔ اور اگر نہیں نکلو گے، بہانہ کر کے گھروں میں بیٹھ جاؤ گے، تو پھر جہنم کی گرمی جو بہت سخت گرم ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیش کو، اس لشکر کو، جب فصلیں تیار تھی، ان کی کھجوریں پک چکی تھی، چننے کا ٹائم تھا، پھل سمیٹنے کا وقت تھا، بہانے ان گنت تھے، گھر اکیلے تھے، سفر دور دراز کا تھا، دشمن وقت کا سپر پاور تھا، مسلمان نہتے تھے، کمزور تھے، توانا نہیں تھے، ہتھیار پورے نہیں تھے، پیسہ نہیں تھا۔ ایسے عالم میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بڑی چیریٹی کی، سب سے بڑی چیریٹی، سب سے بڑا صدقہ، 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں اپنے پلان، اپنے کچاووں، اپنی تمام سہولیات کے ساتھ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ 100 گھوڑا اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان بس کر دے یار، بس کر دے، قط یا عثمان، عثمان ٹھہر جا، عثمان ٹھہر جا، بس کر دے۔ آج کے بعد عثمان کوئی بھی نیکی کا عمل نہ کرے، عثمان کے لیے جنت پکی ہو گئی ہے۔ ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، عثمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی گناہ اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ عثمان تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے جنت ہے۔ ایک مجلس میں سرور کائنات نے
اپنے اس عظیم الشان صحابی کو 7 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے ایک مجلس میں۔ کون ہے جو عثمان کا مقابلہ کر سکے؟ کون ہے جو عثمان کی شان کا مقابلہ کر سکے؟ عثمان وہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، یہ شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے، راستے میں یہ اور ان کا جگری دوست طلحہ بن عبید اللہ، یہ دونوں واپس آ رہے ہیں اور ایک جگہ پر سفر کی تھکاوٹ میں رک جاتے ہیں، درخت کے نیچے آرام کرتے ہیں، دونوں کی آنکھ لگ جاتی ہے، غیب سے ایک آواز آتی ہے، سونے والوں جاگو، سونے والوں جاگو، مکہ میں محمد آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ نے نبی بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الاستیاب میں امام ابن عبد البر نے لکھا، یہ آواز سیدنا عثمان کے کانوں میں پڑی، آپ نیند سے ہڑبڑاتے اٹھے، ادھر ادھر دیکھا، آواز دینے والا کوئی نہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ نے بھی وہ آواز سن لی، لیکن طلحہ بن عبید اللہ نے سمجھا کہ مجھے آواز سنی ہے، عثمان بن عفان نے سمجھا کہ صرف میں نے آواز سنی ہے، طلحہ نے نہیں سنی، یار جگری تھے، لیکن بات عثمان نے طلحہ کو نہیں کی، طلحہ نے عثمان کو نہیں کی۔ وہاں سے رکھتے سفر باندھا، مکہ المکرمہ پہنچے، پہلے سے زیادہ تیز سفر، دل میں تڑپ لگی ہوئی ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کا عربیہ جوان، مکہ کا صادق و امین، آج یہاں سینکڑوں میل دور صحرا میں ہمیں آواز کس نے دی؟ یہ کوئی انہونی بات، قدم پہلے سے تیزی سے مکہ کی جانب۔ دونوں نے راستے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آنے والی آواز کی بات ہی نہیں کی۔ ہر ایک کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں پہلے جا کے یہ سعادت حاصل کر لوں، میں جا کے پہلے یہ سعادت حاصل کر لوں۔ اللہ اکبر۔ مکہ المکرمہ میں پہنچے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ سیدھے بیت اللہ میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں حالات ویسے کے ویسے ہی نارمل ہے، قریش کی ایک ٹولی ادھر بیٹھی ہے، سردار ہیں سارے، حضرت عثمان گئے، جو زمانہ جاہلیت کا سلام تھا وہ کیا، کان لگائی، بات کیا ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ کہا محمد اس نے تو ایسا دین لے آیا جو ہمارے باپ دادا کا بھی نہیں تھا، جس نے ہمارے باپ دادا کے بتوں کو چھوڑ کر ایک اندیکھی اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ آواز عثمان رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑی، بیت اللہ کا طواف کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آپ کے گھر چلے گئے، آپ کے گھر میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حال دریافت کیا، آپ نے اپنی دعوت پیش کی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ وہ مقدس ترین گروہ ہے جن کو اللہ نے السابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، پہلے نمبر پر آنے والے، جن کو اللہ نے جیت کا تمغہ، کریڈٹ، گولڈ میڈل دیا ہے، ان میں ایک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام قبول کیا، مکہ والے دشمن ہو گئے، آپ کی جان کے دشمن، آپ کے ماموں نے، ابو عاص بن وائل نے آپ کو رسیوں میں باندھ دیا، آپ کی ناک کے نتنوں سے دھواں گزارا، بدترین ٹارچر کیا، لالچ دیے، کہا محمد کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یہ نہیں ہو سکتا،
آپ کی دعوت تو عین فطرت کی دعوت ہے۔ اور لوگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عثمان وہ نوجوان ہے جس نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی۔ عثمان وہ نوجوان ہے جس نے زمانہ جاہلیت میں کبھی زنا نہیں کیا تھا۔ پاک باز، پوتر روح، اس نے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو بالفور قبول کر لیا، محمد رسول اللہ کی فوراً اطاعت کر لی۔ اب تکلیف دی گئی، تشدد کیا گیا، لیکن آپ کے قدم نہ ڈگمگائے۔ بالآخر آپ کے قوم قبیلے نے ہمت ہار دی کہ یہ نوجوان بڑا پکا ہے، بہت ضدی ہے، بڑا ایروگینٹ ہے، لہذا آپ کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ کو چھوڑا گیا، لیکن باقی قریشی جو تھے چودھری مکے کے، انہوں نے کہا نہیں بھائی، اس کو نشان عبرت بنانا ہے۔ جناب عثمان پہ رضی اللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ کی زمین تنگ کر دی گئی۔ یہ وہ عثمان ہے جس کو ایمان لانے کے بعد سرور کائنات نے اپنا نور نظر، اپنا لفظ جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا آپ کے عقد میں دی، آپ کے نگاہ مبارک میں دی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا، عثمان نے اللہ کے لیے بیت اللہ کو، مکہ المکرمہ کو اپنی بیوی کے ساتھ چھوڑ دیا، ہجرت کر کے نکل پڑے۔ میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا میرے بابا ابراہیم کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کے لیے اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے۔ جناب ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجر کے ساتھ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا ہے؟ جی بولو، ہاجرہ نہیں ہے، ہاجر نام ہے۔ ہاجرہ ہم پنجابی میں شاید کیا جاتے ہیں، لیکن ان کا نام ہاجر ہے، آخر میں ہاں نہیں ہے یا الف نہیں ہے۔ ان کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ ہاجر ہے۔ یہ صحیح البخاری کے اندر ہماری ماں جی کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو یہ غلط العام ہے۔ ہمارے علماء بیچارے اصل کتابوں کو دیکھتے نہیں اور مکھی میں مکھی مارتے چلے جاتے ہیں، سنی سنائی باتیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی ان کا نام سارہ اور ایک بیوی ان کا نام ہاجر۔ ہاجر وہ خاتون ہیں جن کو آپ نے مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کے پاس جو بیابان تھا، اس وقت بیت اللہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا، وہاں پر چھوڑ دیا۔ ننھے سے بیٹے کو دودھ پیتے بچے اسماعیل کو وہاں پر چھوڑا علیہ السلام۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم اور ہاجر کے بعد آج یہ دوسرا جوڑا ہے، عثمان اور رقیہ، جو اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر کو، اپنے بال کو، کاروبار کو چھوڑ کے ہجرت کر رہے ہیں۔ یہ 80 یا 82 لوگ تھے جو مکہ چھوڑ کے کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایتھوپیا، جسے آپ حبشہ کہتے ہیں، وہاں ہجرت کر گئے۔ وہاں کا عیسائی بادشاہ تھا جو رحم دل تھا، قانون پسند تھا، اس کے ملک میں سب کے لیے قانون برابر تھا۔ یہ وہاں ہجرت کر کے گئے اور ان کے برکت کی وجہ سے جعفر الطیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، ان کی دعوت پر، تبلیغ پر وہاں کا بادشاہ اللہ نے اس کو محمد کریم کا امتی بنا دیا، مسلمان بنا دیا، جس کا نام اسہمہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے اسلام لایا، وہاں پر مسلمان چین سے رہ رہے تھے، یہاں پر کفار اپنے ہاتھ کاٹ رہے تھے کہ ہائے ہم سے مسلمان بھاگ گئے، نکل گئے۔ انہوں نے افواہ پھیلائی کہ مکہ والے سارے مسلمان ہو گئے، لہذا یہ افواہ ایتھوپیا میں پہنچی، حبشہ میں پہنچی۔ حضرت عثمان اور دیگر مسلمانوں کی خوشی کا کیا عالم تھا، کہنے لگے مکہ والے مسلمان ہو گئے، چلتے نبی کائنات کے دیدار کے لیے۔ وہاں سے نکلے، مکہ المکرمہ پہنچے۔ اور اس سے پہلے بتاؤں میرے نبی کا کیا کیفیت، کیا عالم تھا۔ مورخین سیرت نگار لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ مکہ المکرمہ سے نکل
عثمان تو نہیں آ رہا، میری رقیہ تو نہیں آ رہی۔ جب دن کی گرمی، سورج کی شدت تنگ کرتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ المکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہ عثمان ہیں جن کی محبت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین و بے قرار ہو جایا کرتے تھے۔ عثمان آئے اور یہاں پر آ کے دیکھا کہ وہ تو افواہ کی جھوٹ تھا، مکہ والوں کا ظلم و جور تو اسی طرح ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اب پریشان ہو گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے حضرت عثمان کے اس سوال پوچھنے پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ کی طرف، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، اس کی ہجرت کی اجازت دے دی۔ اور عثمان وہ جوڑا ہے، رقیہ وہ سعادت مند بیوی ہے رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا، میرے نبی کی بیٹی، میرے نبی کا رخت جگر، جس نے اللہ کی راہ میں 2 مرتبہ اپنا آبائی گھر، اپنی جنم بھومی مکہ المکرمہ کو چھوڑا، پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اب مدینہ طیبہ یثرب کی طرف ہجرت کر کے یہ جوڑا جا رہا ہے۔ حضرات، کیا ان کے لیے عذاب اللہ کی طرف سے شرف تھا، مرتبہ تھے، ان کے لیے کیا ہی مقام تھے، میں مختصر الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی، وقت کی قلت کی پیش نظر بات کو مختصر کرنے لگا۔ آپ مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں پر جا کر مسلمانوں کے لیے مسجد بنائی۔ مسجد کی جگہ جو نبی کو پسند آئی، میں کہتا ہوں پسند نہیں آئی، رب کائنات نے آپ کو پسند کروائی، کیونکہ اس جگہ پر جنت تھی۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر سے لے کر میرے روضہ اقدس تک جتنی جگہ ہے یہ رب نے جنت کا ٹکڑا زمین پر اتارا ہے۔ اس جگہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، آپ نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے لیجئے۔ اور میرے بھائیوں لاہوریوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا مال نہیں لیا، حالانکہ ان کی طرف سے اجازت تھی، آپ نے امت کو سبق دینا تھا۔ آج کہتے ہیں بہن نے حق نہیں لیا معاف کر دیتا ہے، بہن حق معاف نہیں کرتی، بھائی کے ظلم سے ڈرتی ہے کہ اگر اس سے میں نے حق لے لیا نا تو میری ماں باپ مرنے کے بعد دروازہ ہی بند ہو جائے گا میرے ماں باپ۔ نبی نے یتیم کا مال مسجد کے لیے نہیں لیا، اور یہاں کا حاجی، نمازی، چودھری، پرہیزگار، بڑا سفیر یتیم کا مال ہڑپ کر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی قیمت لگوائی، اور قیمت اس میں پہلے آپ نے اپنا حصہ ڈالا، ابو بکر صدیق نے اپنا حصہ ڈالا، اور باقی رقم ساری سیدنا عثمان نے اپنی جیب سے ادا کی اور مسجد نبوی کے لیے جگہ لے لی۔ عثمان کے کون سے کارنامے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ مسجد تنگ پڑ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں صحابہ کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں بچتی، آپ کہتے ہیں مسجد کو وسیع کرنا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں 5 ستونوں کی جگہ، 5 ستون کی نہیں، 5 ستونوں کی جگہ خرید کر مسجد نبی میں شامل کر دیتے ہیں، وسیع و عریض کر دیتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عثمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہیں، جو عظیم الشان مرتبے اور مقام بتائے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا آپ کو جنت کی بشارت ایک مجلس میں 7 مرتبہ، اور پوری زندگی میں 13 سے 14 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو جنت کی بشارت دی۔ ایک دفعہ بھی جنت کی بشارت دی ہوتی تو آپ کی زبان سچی، صادق اور مصدوق، پکی بات، لیکن عثمان کی نیکیاں، عثمان کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ نبی کو بار بار یہ بشارت دینی پڑی کہ عثمان کو جنتی ہے، جنتی ہے۔ اور جو آج اس جنتی پر اپنی گندی انگلی اٹھائے یا اپنی گندی زبان ہلائے، چاہے وہ جہنم کا ایک گندا مرزا ہو، ایک پلمبر ہو، چاہے وہ فیصل آباد جھال کا ایک
اللہ کی قسم اس کا انجام انتہائی عبرتناک ہوگا. دنیا میں بھی ذلت ملے گی، آخرت میں بھی ذلت ملے گی. جاؤ میرے عثمان پہ گندے قلم کو حرکت دینے والے اچرا کے ایک شخص نے، جس نے کتاب خلافت و ملوکیت گندی ترین رسوائے زندگانہ کتاب لکھی، اس کی اولاد کو تو جا کے دیکھو اپنے باپ کو گالیاں دیتے ہیں. جس نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف رسوائے زمانہ بدترین کتاب خلافت و ملوکیت لکھی، اس کی اولاد حیدر فاروق اس کا نام ہے، وہ اپنے باپ کو گندی گالیاں دیتا تھا. آن ریکارڈ ہے، ویڈیوز موجود ہیں گوگل پہ یوٹیوب پہ پڑھی ہیں. اور جو میرے عثمان کو برا بلا کہے اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، آخرت کی رسوائی تو پکی ہوتی ہے. فیصلہ آباد کے وہ قذاب جھالوی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ مردود مرتا ہے. لوگوں میرے بھائیوں، اس کے جنازے کو کوئی عالم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں ہوتا. پورے فیصلہ آباد سے کسی ایک عالم دین نے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی، جنازہ پڑھانے کے لیے بھی نہیں کیا، جنازے میں شریک بھی نہیں ہوا. تو ایسی موت کرنا اور بیٹے کو ایسی موت کرنا تو جو میرے عثمان کا نہیں ہے، رب اسے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. کیونکہ سنن ترمذی میں حدیث آتی ہے، ایک جنازہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کا ہے؟ فرمایا فلاں کا. کہا لے جاؤ، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ کہا یہ میرے عثمان کو برا بھلا کہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، جو عثمان کو برا بھلا کہے نبی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں، اب ان میں ایک باقی ہے جہلم کا مرزا. آئے روز وہ صحابہ کرام پہ تبرہ کر رہا ہوتا ہے، رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے، ساتھ میں بدتمیزیاں بھی کر رہا ہوتا ہے، بد زبانیاں بھی کر رہا ہوتا ہے. اور ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ بڑا علامہ آ گیا ہے، بڑا فہامہ آ گیا ہے. تو بھائی وہ پلمبر ہے، وہ انجینئر ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ خاص لوگوں کا پروردہ ہے. صحابہ کرام پر اپنی زبان کو تان کو دراز کرتا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے دے، ہم دعا کرتے ہیں. اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ اس کی زبان پر فالج ڈال دے. اس کی زبان سے جب صحابہ کے متعلق گندی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں ہمارے دل چھلنی ہوتے ہیں. لیکن ہے اس قدر بزدل کہ وہ کسی مسجد میں بھی جا کے نماز پڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا. کسی مسجد میں. میرا چیلنج ہے کہ حضرت کی کسی مسجد میں وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا. نہ فجر کی، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی، نہ عید کی، نہ جمعہ کی. کہتا کیا مجھے تھریڈ ہے، دور پٹے منہ تیرے بہادر ہونے کا بڑا کچھ 30 مارک کا بنا پھرتا ہے. کبھی وہ کسی مسجد میں گیا، اللہ کی قسم میرے نبی کے جانسار اس کو عبرت سکھا دیں گے کہ کس طرح زبان تان دراز کی جاتی ہے مقدسات پر. حضرات، وہ ایک کیمرے کے سامنے بیٹھ کر مقدس شخصیات پر زبان تان دراز کرتا ہے. حکمرانان وقت اس کی پس پناہی کرتے ہیں. اس فتنے کی کلا کما ہونا چاہیے، سرکوبی ہونی چاہیے. اس کی سرکوبی ہونی چاہیے. ہمارے جذبات بہت برانگیختہ ہیں. کوئی ہمارے باپ کو گالی دے دے ہم برداشت کر لیں گے. کوئی سیدنا امیر معاویہ کو گالی دے ہم اپنی جان دے دیں گے، گالی نہیں سن سکتے. کوئی عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہے
ہم مر سکتے ہیں، سن نہیں سکتے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے لیے دین کو وہاں سے لو جو صحیح العقیدہ علماء بیان کرتے ہیں، جو صحابہ کے متعلق اپنی زبان کو کبھی بھی حرکت نہیں دیتے، گری ہوئی بات نہیں کہتے، تاریخ کے گند کو نہیں اچھالتے، وہ صرف وہ بات کہتے ہیں جو رب کا قرآن کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت چند منٹ کی اجازت ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زور سے کہیے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ احد پہاڑ پر چلتے جا رہے تھے۔ آپ جب احد پہاڑ پہ چڑھے، آپ کے دائیں اور بائیں ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ احد پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ احد پہاڑ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم احد سے محبت کرتے ہیں، احد ہم سے محبت کرتا ہے۔ احد پہاڑ خوشی سے اچھلنے لگا، احد پہاڑ خوشی سے اچھلنے ہلنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک پہاڑ پہ مار کے کہا، اسبت یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ احد پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے، ابو بکر صدیق ہے اور دو شہید ہیں، عمر شہید، عثمان شہید۔ کیسے لوگ تھے کہ وہ زندہ تھے، پیغمبر نے ان کو زندگی میں شہادتوں کی بشارت دے دی تھی۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تجھے ایک لباس پہنائے گا، لوگ اس لباس کو اتارنا چاہیں گے، تو نے اس لباس کی حفاظت کرنی ہے، لباس اترنے نہیں دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عثمان کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفۃ المسلمین بنا دیا۔ آپ کی خلافت 13 سال رہی، لمبی ترین خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ منافقین نے، حاسدین نے، اسلام دشمن پروروں نے، یہودیوں کے گماشتوں نے خفیہ تحریک چلائی انڈر گراؤنڈ، اور حضرت عثمان کے خلاف سازش تیار کر کے ان دنوں میں جب مسلمان حج جیسی عبادت میں مصروف تھے، انہوں نے آ کر دارالخلافہ مدینہ منورہ کا قبضہ کر لیا، محاصرہ کر لیا۔ مسجد نبوی پر سیدنا عثمان امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ خطبہ جمعہ دے رہے، آپ کو خطبہ جمعہ سے اتار دیا گیا، آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی، تماچے مارے گئے، منبر رسول سے، مسجد نبوی سے اتار دیا گیا۔ وہ مسجد جو آپ نے اپنے پیسوں سے خرید کے بنائی تھی، اس مسجد سے آپ کو نماز پڑھنے سے بھی بند کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ وہ کنواں جس کا پانی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خرید پر مکہ کے مدینہ کے تمام مسلمان، یہاں تک کہ جانور، چرند اور پرند بھی پانی پیتے تھے، اس پانی سے عثمان کو روک دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، بہت اہم بات ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ 1450 سال پہلے بھی یہودی پانی بیچتا تھا۔ میرے جملے کو نوٹ کیجئے گا، آج سے 1450 سال پہلے یہودی کا کاروبار پانی بیچنا تھا، اور آج 21ویں صدی میں بھی یہودی کا کاروبار
بولو، پانی بیچنا ہے، نیسلے کی بوتل، ہاں جی بڑے شوق سے پیتے ہیں نا، یہ اسرائیل کے یہودیوں کی ہے جو مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہا رہا ہے۔ پانی کی بھی لوگ قدر کرتے ہیں، ویلیو رکھتے ہیں۔ قتل عام کیا ہے اس نے میرے مسلمانوں کا، اور کس سے؟ پانی بیچ کے، کبھی سفید پانی بیچ کے منرل واٹر کے نام پر اربوں ڈالر اکٹھا کرتا ہے، اور کبھی کالا پیلا پانی بیچ کر کوک اور پیپسی، سپرائٹ اور مرینڈا اور فانٹا یہ بیچ کر وہ اربوں ڈالر اکٹھا کر کے ہماری مسجدیں شہید کر رہا ہے، ہمارے مسلمان شہید کر رہا ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہا ہے، اور ہم اس قدر بے حمیت ہیں کہ پھر بھی کوکا کولا، پیپسی، سپرائٹ، سیون اپ، ڈیو، مرینڈا اس کے بغیر ہماری جان نکلتی ہے۔ اور جاؤ جا کے پوچھو اپنے باپوں سے، بوڑھوں سے، کیا کبھی آپ کے دادا نے بھی کوک سپرائٹ پی تھی؟ نہیں، انہی پیپسی سے کھانے برگر، یہ ہے تمہاری خوراکیں، اور یہ دشمن نے لگایا ہے تمہیں، تمہارے رزق کو چھین کر اپنی دولت تم سے اکٹھی کر رہا ہے۔ اور اللہ کے لیے مسلمانوں، پیپسی، کوک، سیون اپ، سپرائٹ، مرینڈا، فانٹا اور نیسلے، ان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ ہم فلسطین نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے حکمران ظالم ہیں، ہمیں اجازت نہیں دے رہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں چھپ کر روتے ہیں، اللہ اللہ تیرے گھر میں تیرے نبی کے منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، اللہ ہمارا دل خون کی آنسو روتا ہے فلسطینیوں کو دیکھ کر۔ اے اللہ ہمارا دل زخمی ہے، اللہ ہم مجبور ہیں، اے اللہ ہم بے کس ہیں، اے اللہ ہمارے حمیت ہیں، اے اللہ ہمارے حکمران ہمارے نہیں ہیں، یہودیوں کے پبردا ہیں۔ ان کو تو یہ ہمت بھی نہیں ہے کہ ہم فلسطین کا جھنڈا لے کر باہر مظاہرہ کر لیں، ہم مظاہرہ کرنے کے لیے بھی نکلتے ہیں تو ہمیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستانیوں پر اسلام آباد میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کرنے پر ہمارے ایک ادارے کے جوان نے ادارے کی گاڑی چڑھا کر ایک نوجوان کو کچل دیا، شہید کر دیا۔ کہ تم اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہو؟ ہم اس پاکستان میں جی رہے ہیں، اور بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، 5 اگست کو پاکستان کے لیڈر، امت مسلمہ کے لیڈر کو، عمران خان کو ایک پلاننگ کے تحت گرفتار کیا گیا۔ 7 اکتوبر کو فلسطین پر حملہ ہوتا ہے، پوری دنیا سے کسی مسلمان کی آواز چوں بھی نہیں نکلی، چیخ نہیں ہوئی۔ اور اگر عمران خان واحد ہوتا، چاہے حکمران نہ ہوتا، اللہ کی قسم اس کی آواز میں اتنا دبدبا ہے، اتنا رعب ہے، وہ دشمنوں کے دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ اس کی آواز پوری دنیا سنتی ہے، اللہ نے اس کی آواز دنیا تک پہنچائی ہے، اس کو پلاننگ کر کے بند کیا گیا ہے، اور آج تک بند رکھا ہوا ہے۔ تو 1000 اختلاف ہوئی عمران خان سے، لیکن جو اس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر میرے نبی کی ناموس کے لیے جو جنگ لڑی ہے، اللہ کی قسم کوئی حکمران نہیں لڑ سکا۔ اس کے دور حکومت میں بھی اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تھا، یاد ہے؟ مولانا تھا عمران خان کے دور حکومت میں بھی اسرائیل نے فلسطین پر 27 رمضان المبارک کو، جب مسلمان بیت المقدس میں 27 رمضان گزار رہے تھے، 27 اس رات کو حملہ کیا تھا۔ ہم تو بھول جاتے ہیں یار، اس وقت عمران خان صاحب بھی سعودی عرب گئے ہوئے تھے، عمرہ کر رہے تھے، وہاں سے عمرہ کر کے دورہ
بسر کر کے واپس پہنچے اپنے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو جو اس وقت ان کے ساتھ بے گناہ بند ہے، اس کو کہا جاؤ پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو اکٹھا کرو اور اقوام متحدہ کو جا کے جھنجھوڑو کہ یہ جنگ روکی جائے۔ اور پھر عمران خان کی اس تحریک پر فلسطین کی جنگ روکی گئی، اور اس جنگ روکنے کے جرم میں عمران خان کی حکومت توڑی گئی۔ یہودی بہت طاقتور ہے، بہت دور کی سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے۔ عمران خان کی حکومت کو توڑا گیا، اتارا گیا، اور امریکہ کے دوستوں کو مسلط کیا گیا۔ تم مانو یا نہ مانو، اختلاف کرو یا نہ کرو، تمہیں حق ہے، لیکن جسے سمجھتا ہوں حق اسے ڈنکے کی چوٹ کہنے کی ہمت بھی رکھتا ہوں۔ حضرات، آج عمران خان کو رہا کیا جائے، سب سے پہلی آواز جو اٹھائے گا وہ اپنے خلاف ظلم کی نہیں اٹھائے گا، وہ فلسطینیوں کی آواز اٹھائے گا۔ میں نے فلسطینیوں کو روتے ہوئے دیکھا، چیختے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنی درو دیواروں میں لکھا کہ عمران خان کو رہا کرو، ایک دن کے لیے رہا کر دو، وہ امت کا فلسطین کا مقدمہ لڑے گا۔ اے وہ لیڈر تم نے آج جیل میں کیا ہوا ہے اور فلسطینیوں کا خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ دعا کرو اللہ عمران خان کو رہائی عطا فرمائے، اللہ عمران خان کو رہائی عطا فرما، اللہ غیرت مند حکمران عطا فرما، اے اللہ جرت والا حکمران عطا فرما، اے اللہ تو اپنا پیارا بندہ عطا فرما، اللہ جو تیرے نبی کے دین کو سر بلند کرے ایسا حکمران عطا فرما۔ اور میرے بھائیوں، حضرت عثمان کو پلاننگ کر کے جب مسلمان حج کے لیے گئے تھے نا، سارے مسلمان وہاں، اور یہ جو بلوائی تھے، یہ جو سبائی تھے، انہوں نے جا کے مدینہ طیبہ میں قبضہ کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گھر میں بند کر دیا، اور گھر میں بند کر کے پانی بھی بند کر دیا۔ 40 دن عثمان پہ پانی بند رہا ہے، 40 دن ستم پارا سے، 40 دن۔ اور آخری بات، عثمان کوہ استقامت بن کے ڈٹا تھا۔ نبی نے کہا تھا عثمان جان دینے دے دینا، وہ جو لباس اللہ تجھے پہنائے گا وہ نہ اتروانا۔ عثمان نے جان دے دی، پیغمبر پہ ایمان کتنا تھا، اور اپنی جان بچانے کی خاطر کسی کا خون بھی نہیں بہنے دیا۔